بسم الله الرحمن الرحيم احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد درس بخاری شریف میں جمعے کے بیان میں ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ نے پیدل چل کر جمعے کی نماز کے لیے جانے کی فضیلت باندھا ہے۔ روایت اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی پیش کی ہے کہ قرآن مجید کی آیت فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ فرمانے جب جمعے کی نماز کی اذان کہہ دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی خطبے کی طرف چلنا شروع کر دو۔ یہاں اسعوا سے مراد دوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ دوڑنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہر نماز کے لیے دوڑنے سے منع ہے۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ کی پیش کی ہے کہ جب بھی نماز پڑھی ہو تو لا تأتوها تسعوا، دوڑ کر مت جاؤ بلکہ پیدل چل کر جاؤ، تم پر سکینہ یعنی اطمینان کے ساتھ جانا، ایک وقار کے ساتھ کہ بندہ اللہ کے در پر جا رہا ہے اور بڑے حاکمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو سکینہ تم پر لازم ہے۔ فرمایا جو نماز تمہیں مل جائے جماعت سے وہ پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جمعے کے بارے میں یہ فرمایا کہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں فسعوا کا مطلب ہے سارے کام چھوڑ کر جمعے کی تیاری کر لگ جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی اذان کے بعد بے و شراء حرام ہے، کوئی خرید و فروخت انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ تمام کام ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں جمعے کی پہلی اذان کے بعد۔ تمام کام کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ ضرورت کی چیزیں نہیں، یعنی کوئی چیز خرید و فروخت کر رہا ہے، گھر کا کوئی ضروری کام کر رہا ہے اور آرام کر رہا ہے، یا کوئی دینی کام بھی کر رہا ہے، کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے جمعے کی پہلی اذان کے بعد۔ جب سارے کام چھوڑ کر اب امام کی اور مسجد کی آواز میں خطبہ ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت زہری کا قول نقل کیا ہے جب مؤذن جمعے کے دن اذان کہہ دے تو کوئی شخص اگر مسافر بھی ہو تو اس پر لازم ہے کہ جب اذان کی آواز آ گئی تو اب وہ وہاں پر حاضری دے دے۔ اور پھر فضیلت کے طور پر فرمایا، ابو حبس فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی طرف جا رہا تھا، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے گرد آلود ہو جائے، جس میں جمعے کی طرف جانا بھی اللہ کی راہ ہی ہے، تو اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ روایات سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو جیسا کہ آج کل علماء کے فتوے کی وجہ سے جمعے کی پہلی اذان کو بھی بیان کے بعد کیا جاتا ہے۔ پہلے کسی زمانے میں اذان ہوتی تھی اور آج کل بھی کچھ علاقوں میں اس طرح ہے کہ اذان ہوتی ہے پھر بیان ہوتا ہے، تو لوگ اذان کے بعد بھی اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں کہ خطبے میں تو آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے، جبکہ اس پہلی اذان کے بعد ہر کام ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے علماء نے اکثر جگہوں پر یہ ترتیب کی تجویز پیش کی ہے کہ بیان کے بعد اذان ہو تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں، اور پہلی اذان کے فوراً بعد اسی طرح سے سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور ترتیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا پیدل چل کر آنا، جو جتنا چل کر آئے گا، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے ہر قدم پر ایک سال کے نفلی روزوں اور ایک سال کی نفلی نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اللہ اتمام نصیب فرما۔ اللہم لک الحمد کلہ والشکر، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔